تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاجے سرے دارا۔ ہماری پچھلی حکومتیں اس طرح پریٹینڈ کرتی تھیں کہ ٹرانسجنڈر کمیونٹی ہے ہی نہیں پاکستان میں، وہ نان پرسنز ہیں۔ تو یہ پہلی اکنالجمنٹ، اور انشاءاللہ ہم آپ کو پوری طرح پروٹیکشن دیں گے اس اپنے معاشرے میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں اسوہ زینب۔ وہ 25 جولائی 2018 کا دن تھا جس دن الیکشن ہوا، اور میں نے دیکھا کہ ماڈل ٹاؤن پولنگ سٹیشن پر ایک تماشا سا بنا ہوا ہے، ایک ہنگامہ سا ہے، اور ٹی وی والے حقیقت بتانے کے بجائے چٹپٹے جملے کہہ رہے تھے کہ نادیہ کو نہ تو مردوں کی لائن میں جگہ مل رہی ہے اور نہ عورتوں کی لائن میں۔ تو میں حیران تھی کہ آخر ماجرا کیا ہے۔ پھر آخر AFI نیوز نے بتایا کہ نادیہ دراصل ٹرانسجنڈر ہے، اور اس کا اس معاشرے نے تماشا بنا دیا۔ مجھے بے حد افسوس ہوا، آپ یقین کریں مجھے بہت افسوس ہوا۔ خیر وقت گزر گیا، عمران خان وزیر اعظم پاکستان بن گئے، اور اپنے پہلے تقریر میں انہوں نے کہا کہ وہ پسے ہوئے طبقات کو اٹھانا چاہتے ہیں۔ مجھے خوشی ہوئی، مجھے یاد ہے وہ ایک سادہ سی ٹیبل پر بیٹھے تھے، ان کے سامنے ایک گلاس پانی کا تھا، پیچھے قائد اعظم محمد علی جناح کی تصویر تھی، اور انہوں نے بہت سی اچھی باتیں کہیں جس سے میرا دل خوش ہوا۔ اور اسی شام میں نے وزیر اعظم کو ایک خط لکھا، اردو میں بھی انگلش میں بھی۔ اردو والا روزنامہ مشرق میں چھپ گیا، انگلش والا مارننگ میل میں چھپا، اور اس میں میں نے کہا کہ جناب وزیر اعظم بچوں کی امید ٹوٹنے نہ پائے، اور یہ بھی کہا کہ غریب اور امیر کے لیے یکساں نظام تعلیم ہونا چاہیے، کام کرنے والے بچوں کے لیے تعلیم کا کوئی اچھا نظام ہونا چاہیے۔ میں نے فرسٹ لیڈی سے بھی گزارش کی کہ آپ بچیوں کے تحفظ کے لیے کوئی اقدام کریں، اور اس کے علاوہ یہ بھی کہ غریبوں کے لیے چھت کا انتظام ہونا چاہیے، اور یہ کہ اس ریاست مدینہ میں ٹرانسجنڈرز کو ایک باوقار اور باعزت مقام ملنا چاہیے۔ میں یہ نہیں کہتی کہ یہ خط وزیر اعظم خود پڑھتے، لیکن مجھے بہت خوشی ہے کہ وہ خود بھی ایک درد دل رکھنے والے انسان ہیں، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں یہ باتیں ڈالیں، اور انہوں نے یہ اقدام، ان میں سے کئی اقدام کی طرح ٹرانسجنڈرز کے لیے بھی ہیلتھ کارڈز جاری کر دیے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ چند دن پہلے وزیر اعظم نے کہا کیا۔ آج جو ٹرانسجنڈر کمیونٹی کو ہم نے یہ ہیلتھ کارڈز دیے ہیں، یہ بہت بڑا سٹیپ ہے۔ اور میں پھر سے کہتا ہوں کہ ہماری پچھلی حکومتیں اس طرح پریٹینڈ کرتی تھیں کہ ٹرانسجنڈر کمیونٹی ہے ہی نہیں پاکستان میں، وہ نان پرسنز ہیں۔ تو یہ پہلی اکنالجمنٹ، اور انشاءاللہ ہم آپ کو پوری طرح پروٹیکشن دیں گے اس اپنے معاشرے میں، اور آپ کو یہ جو ہمارے بدقسمتی سے غلط رویے بنے ہوئے انشاءاللہ وہ بھی دور کریں گے۔ کہ ہمارے ملک میں اس کا احساس نہیں کہ ہماری ٹرانسجنڈر ان کے اوپر کس طرح کی مشکلوں گزرتی ہیں۔ تو میں بڑا آپ کو اس چیز کی تحسین کرتا ہوں کہ آپ کو اس چیز کا احساس ہوا، اور ہم نے فیصلہ کیا ایز اے گورنمنٹ کہ ہم اپنی ٹرانسجنڈر کمیونٹی کی ذمہ داری لیں گے، اور یہ جو ہیلتھ کارڈز، ہیلتھ انشورنس، یہ ہم نے جو آج بانٹی، اور سارے ٹرانسجنڈر کو ہم کور کریں گے انشاءاللہ، اور جو ہم نے نادرا سے ڈیٹا لیا اس میں ہم نے کیا ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ ہماری گورنمنٹ آپ کو اپنا رہی ہے، جو بدقسمتی سے اور مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جو ہماری پچھلی گورنمنٹس نے وہ رول نہیں پلے کیا جو کہ ان کو کرنا چاہیے تھا، کہ پاکستان ایک بڑی عظیم خواب کا نام تھا اور ہے، اور وہ خواب یہ تھی کہ ہم نے یہاں ایک بہترین انسانیت اور انصاف کا نظام پیدا کرنا تھا، اور ہم وہ انسانیت کا نظام نہیں دے سکے ابھی تک لوگوں کو، اور ہماری کوشش مشکل معاشی حالات کے اندر، پاکستان کی تاریخ کے سب سے مشکل معاشی حالات ہیں آج، اور جو ہمیں ملے اور جو اللہ کا کرم ہے کہ ہم اب آگے نکل رہے ہیں ادھر سے، پاکستان میں مشکل میں رہتے ہیں ان کو ہم نے فیصلہ کیا کہ یہ جو ہیلتھ کارڈ ہے
ہیلتھ کارڈ ایک ایسی چیز ہے جو کہ ایک غریب گھر کے اندر ایک ان کو اعتماد ہوتا ہے کہ اگر مشکل وقت ہمارے گھر پہ آئے تو ہمیں پھر فکر نہیں کرنی پڑے گی کہ جی ہمارے پاس اگر پیسہ نہیں ہے علاج کروانے کے لیے. ہیلتھ کارڈ ان کو وہ ایک کانفیڈنس دے گا, اعتماد دے گا کہ ہم کسی بھی ہاسپٹل میں جا کے اپنا علاج کروا سکتے ہیں. جو میں اپنے ملک میں اپنی زندگی میں دیکھا کہ جب مشکل وقت ایک غریب گھرانے کے اوپر آتا ہے اور ان کو سارے پیسہ جمع کر کے تو علاج کرواتے ہیں, کیونکہ کینسر کا مجھے پتہ ہے, کیونکہ میں نے کینسر کا جب ہاسپٹل بنایا تو یہ چیز مجھے سب سے بڑا احساس ہوا کہ ہم تو پیسے والے لوگ اپنے کینسر کے مریضوں کو باہر بھی لے جا سکتے ہیں, بڑا مہنگا علاج ہے, لیکن ایک عام گھر کیا کرتا ہے اس کے گھر میں اگر کینسر ہو جائے تو وہ گھر میں بیچارے اپنا سب کچھ بیچ دیتے تھے, سارے بیچارے اپنی تھوڑا سا زیور ہوتا تھا وہ بھی بیچ دیتے تھے, سارا گھر مل کے جب تک وہ کینسر کا علاج ہوتا تھا اور بیچارہ مریض جاتا تھا اس دنیا سے تو وہ گھر کا دیوالیہ نکل چکا ہوتا تھا. ان کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہوتا تھا, کئی گھروں کا میں جانتا ہوں کہ وہ اپنے بچوں کے لیے نئے کپڑے لے سکیں, کھانا سے 2 وقت کا روٹی کھلا سکیں. تو اس لیے یہ بڑا ضروری ہے ہیلتھ کارڈ. تب بھی میں نے سوچا تھا کہ اللہ نے کبھی بھی موقع دیا تو ہر غریب گھر کے اندر ہم یہ کارڈ دیں گے تاکہ جب اس غریب گھر میں مشکل وقت آئے تو ان کے پاس وہ کارڈ ہو, ان کو یہ اعتماد ہو کہ ہم جائیں گے اور ہاسپٹل میں اچھے سے ہاسپٹل میں بھی اپنا علاج کروا سکتے ہیں. تو تھینک یو پرائم منسٹر فار دس. میں بہت خوش ہوں کہ آخر ٹرانسجینڈرز کا بھی خیال آیا کسی کو. مجھے یقین ہے کہ وہ دن دور نہیں اور وہ دن ضرور آئے گا جس دن ٹرانسجینڈرز ناچ گا کر اور سگنلز پر بھیک مانگ کر زندگی گزارنے کے بجائے ایک باوقار اور باعزت روزگار حاصل کر لیں گے. اس کے علاوہ میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ پرائم منسٹر آپ کا شیلٹر ہومز والا اقدام بہت کمال کا ہے. بس ایک ریکویسٹ ہے کہ آپ خواتین کے شیلٹر ہومز الگ بنائیں, مردوں کے شیلٹر ہومز سے بہت دور. اور مجھے نہیں پتا کہ الغاتا یونیورسٹی میں کام ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا, لیکن یہ ہم سب کے لیے سوچنے کا مقام ہے کہ وزیر اعظم اپنی تقریروں میں وقتاً فوقتاً نوجوان نسل کو جو ایڈوائز کرتے رہتے ہیں, جو نصیحت کرتے ہیں, ان پہ عمل کرتا ہوا کوئی نوجوان نظر نہیں آتا. تو وزیر اعظم آپ کوئی ایسا میکینزم بنائیں جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور تعلیمات نہ صرف نوجوان نسل تک پہنچیں بلکہ ان پر عمل ہوتا ہوا بھی نظر آئے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی گزارش ہے کہ القادہ یونیورسٹی پر اگر مجھے ڈاکیومنٹری بنانے کا موقع ملے تو میں آپ کو مایوس نہیں کروں گی. تو کوئی بھی صاحب اقتدار یا صاحب اختیار اگر یہ دیکھ رہے ہیں یہ ویڈیو یا ان کو فرصت ملے گی ویڈیو دیکھنے کی تو آپ اس طرح ضرور توجہ دیں. اور علامہ اقبال کی فکر کے ان الفاظ کے ساتھ میں اجازت چاہوں گی. کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے, وہ کیا گردون تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا, تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں, کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاجے سرے دارا, تجھے آواز سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی کہ تو گفتار وہ کردار تو ثابت و سیارہ, گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی, ثریا سے زمین پر آسمان نے ہم کو دے مارا. شکریہ.